السلام علیکم، یہ ہے آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ الطاف حسین صاحب نے ایم کیو ایم کے خاتمے کا اعلان کر دیا، مگر یہ خاتمہ بالخیر نہیں ہے۔ KAJ 161 نمبر کی 50 cc کی ہونڈا موٹر سائیکل اپنے محلے میں ایک عام آدمی سے 2900 روپے میں خریدنے والے الطاف حسین نے APMSO کے ذریعے اڑان بھری۔ 11 جون 1978 کو APMSO کا قیام عمل میں آیا اور پھر 18 مارچ 1984 کو MQM قائم کی گئی۔ یہ MQM ابتدا میں مہاجر قومی موومنٹ سے مشخص ہوتی تھی، پھر اسے ایک وقت میں 1997 میں متحدہ قومی موومنٹ کے روپ میں ڈھال دیا گیا۔ الطاف حسین نے کراچی میں اپنی آواز کی گونج اور گمک محسوس کرائی تھی جب 8 اگست 1986 کو انہوں نے نشتر پارک میں ایک جلسہ کیا تھا۔ یہ جلسہ کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا اور اس جلسے کی چھوی پورے ملک میں لوگوں کے ذہنوں میں بن گئی۔ اس سے اندازہ ہونے لگا کہ الطاف حسین کراچی کا کنٹرول کیسے سنبھالنے والے ہیں۔ سندھ اور کراچی کی جو سیاست تھی اس میں مہاجر سیاست کے نام سے اپنی نیو اٹھانے والے الطاف حسین نے اپنی آواز اور مطالبات میں طاقت کا ایک عنصر داخل کرتے ہوئے جس قسم کے لہجے میں اور جس قسم کی گفتگو اس جلسے میں کی تھی، تبھی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سارا کھیل جو کراچی میں کھیلا جائے گا وہ کس نوعیت کا ہوگا اور اس کی قیمت کراچی کیسے ادا کرے گا۔ یہ پہلا جلسہ تھا۔ اس کے چند ہفتوں بعد یعنی 31 اکتوبر 1986 کو ایک دوسرا جلسہ حیدرآباد میں ہوا، پکا قلعہ حیدرآباد میں، جس کے بعد یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ الطاف حسین کراچی پر بلا شرکت غیر راج کریں گے۔ 1978 کی APMSO اور 1984 کی مہاجر قومی موومنٹ، پھر جولائی 1997 کی متحدہ قومی موومنٹ کے خاتمے کا اعلان 10 اگست کو اپنے ایکس ہینڈل کو حرکت دیتے ہوئے الطاف حسین نے جن الفاظ میں کیا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ آج کل کس ذہنی حالت سے دوچار ہیں۔ الطاف حسین نے اپنے ایکس ہینڈل پہ اپنے مرحوم بھائی، بھتیجے اور بہنوئی کو یاد کیا اور کہا کہ انہوں نے اپنے خاندان کی اس جد و جہد میں قربانیاں دی ہیں۔ اس موقع پر جب وہ اپنے رشتہ داروں کو اور خاندان کے لوگوں کو یاد کر رہے تھے تو انہیں 1984-85 سے کراچی میں جاری قتل و غارت گری کو یاد کرنا چاہیے تھا۔ جب 1984 سے قتل و غارت گری کا ایک سلسلہ شروع ہوا، کراچی میں خون کی ہولی کھیلی گئی اور اس میں کم و بیش 50,000 سے زائد لوگ شکار ہوئے۔ یہ لاشیں جو اٹھی اور ایک دن میں 100 کے قریب لاشیں اٹھتی رہی، 100 کے قریب لاشیں اٹھتی رہی اس شہر سے۔ اس میں ایک فریق کے طور پر الطاف حسین کی بنائی ہوئی یہ جماعت بالواسطہ یا بلا واسطہ ذمہ دار تھی۔ یہاں پر سیکٹر کی سطح پر قتل و غارت گری کے ایک منظم سلسلے کو چلایا گیا اور کارکنان کو جس طرح کی تربیت دی گئی اس سے کراچی کے اردو بولنے والوں کی جس طرح کی تشریح ہوتی رہی اور وہ لوگ جو کبھی اچھے ناموں سے پکارے جاتے تھے، ان کے نام کراچی کے تھانوں میں ان حوالداروں اور پولیس کانسٹیبلوں کو بگاڑنے کا موقع دیا گیا کہ جو پان کھاتے ہوئے اس طرح گفتگو کیا کرتے تھے کہ اس کے چھینٹے دوسروں کے دامن پر گرا کرتے تھے۔ یہ صاحب جو ہے، ان کی آنکھ کے نیچے کوئی نشان ہے، اچھا انہیں کانا کہہ دیجئے۔ یہ صاحب ان کے پاؤں میں اچھا کوئی نشان پایا جاتا ہے، انہیں لنگڑا قرار دے دیجئے۔ یہ صاحب کٹ کاٹ سے ذرا بلند لگتے ہیں، چلے جی ان کے نام کے آگے دادا چسپا کر دیجئے۔ اچھا ان کے کان پر کوئی نشان ہے تو ان کو کنکٹا کہہ دیتے ہیں۔ اس طرح کے سابقے اور لاحقے کراچی کے اچھے گھرانوں کے بیٹوں کے آگے لگتے رہے۔ اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، یہی الطاف حسین تھے جنہوں نے کراچی میں
قتل و غارت گری کو ایک منظم سیاسی کھیل بنانے کی کوشش کی اور اس کے ذریعے سیاست کو منظم کرتے ہوئے کراچی پر اپنی ایسی دھاک بٹھائی کہ جہاں متبادل رائے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی تھی اور جہاں آزاد رائے رکھنے والے لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ تم اپنا ناپ بھیجو، ہم یہاں سے بوری بھیجتے ہیں۔ الطاف حسین نے جب سے MQM قائم کی اور لسانی سیاست کا آغاز کیا، اس نے کراچی کے سیاسی، سماجی اور خاندانی جو تارپود ہے اس کو کیسے منتشر کیا، یہاں جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی تھی ان کے معاشرتی رکھ رکھاؤ کو کیسے بدلا اور کراچی پر کیا اس کے اثرات مرتب ہوئے، اردو اسپیکنگ کمیونٹی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، یہ ایک بڑا طویل دل دہلا دینے والا موضوع ہے اور اس پر بہت تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف ایک ویلاگ کا موضوع نہیں ہے، یہ کتابوں کا موضوع ہے۔ کئی پہلو ایسے ہیں جس پر کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ جو سنجیدہ اردو بولنے والے ہیں وہ اس پر اپنا تحقیقاتی کام ضرور کریں گے۔ MQM ایک نقد اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے لیے نقصان کا سودا تھا، اس پر بہت تفصیلی تجزیے ہوتے رہیں گے، ہم بعد میں بھی اس پر گفتگو جاری رکھیں گے۔ اس وقت میں بہت سرسری باتیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ الطاف حسین نے جب کراچی سے اپنی MQM کو ڈسمنٹل کرنے کا اعلان کیا ہے، MQM کے ختم کرنے کا ایک اعلان کیا ہے، تو اس اعلان کی کوئی پذیرائی یا اس اعلان کے حوالے سے کراچی میں کوئی جوش یا اس اعلان کے حوالے سے کوئی کانا پھوسی یا سرگوشیاں زیادہ نہیں ہوئی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ الطاف حسین کتنی ہی مرتبہ اس قسم کی کینچلیاں بدل چکے ہیں، اس قسم کے چولے پہن چکے ہیں، بدل چکے ہیں، اور عام طور پر ان کے اس قسم کے جو اعلانات ہیں وہ کچھ ہی دنوں میں ایک خاص ڈرامائی شکل اختیار کرتے ہوئے ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ ایسا انہوں نے متعدد مرتبہ کہا، لیکن اگر آپ ان کا پہلا اعلان یاد کرنے کی کوشش کریں، حافظے پر زور دیں، تو 1992 کا سال یاد آتا ہے جب کراچی میں ایک بھیانک آپریشن شروع ہوا اور یہ آپریشن بظاہر تو MQM کے خلاف تھا، لیکن اس نے عملاً MQM کو ایک طاقت دی اور خود MQM کے اندر طاقت کے ذریعے مسائل کو حل کرانے کی ایک اسپیس انہیں دی گئی، کیونکہ جب آپ کسی کے خلاف طاقت کا بہیمانہ استعمال کرتے ہیں تو رد عمل میں طاقت ہی کی نفسیات سے آدمی بروکار آتا ہے۔ MQM کی پوری جو تشکیل ہے وہ 1992 کے آپریشن کے بعد انتہائی بے رحمانہ اور سفاکانہ ہو گئی۔ تو 1992 میں جب اس آپریشن کا آغاز ہوا تھا تو پہلی مرتبہ الطاف حسین نے یہ پیشکش کی تھی کہ وہ MQM کی قیادت سے دستکش ہوتے ہیں۔ 1992 سے لے کر 2000 تک کئی موقعوں پر الطاف حسین اس پیشکش کا اعادہ کرتے رہے، مختلف ڈرامے اختیار کرتے رہے، خود پارٹی پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے مختلف بہانوں کے طور پر، ہیلوں کے طور پر قیادت سے دستبرداری، سیاست سے دستبرداری کے وہ اعلانات کرتے رہے۔ 2000 میں MQM کے اندر جو انتشار تھا، جو کھینچا تانی تھی اور جو ایک کشمکش تھی، اس کشمکش کا علاج بھی الطاف حسین نے اسی طرح ڈھونڈا کہ وہ پارٹی پر اپنے مزید کنٹرول کے لیے ہمیشہ روٹھنے اور روسا روسی کا انداز اختیار کرنے کو ایک حربے کے طور پر استعمال کرتے رہے۔ پھر 2000 کے بعد 2012-13 میں بھی اسی طرح کے کئی اعلانات انہوں نے کیے، یہاں تک کہ 90 میں رہنماؤں کو یرغمال بنا کر ان کو کارکنوں کے ذریعے پٹوایا بھی گیا اور اپنی ناراضی کو ظاہر کرتے ہوئے مختلف کارکنوں کو پہلے سے ایک منصوبہ بند طریقے سے مختلف رہنماؤں کے خلاف استعمال کیا گیا۔ یہ جو آج آپ مختلف MQM کے رہنماؤں کو اچھلتے کودتے اسٹیجوں پر دیکھتے ہیں، یہ کئی بار 90 میں الطاف حسین کے انہی اعلانات کے باعث پٹتے رہے ہیں، مار کھاتے رہے ہیں اور روتے دھوتے رہے ہیں۔ 2013 میں بھی الطاف حسین نے ایک ڈرامائی خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اب پارٹی کی قیادت کبھی نہیں سنبھالیں گے۔ اگلے سال لانڈی میں MQM کے کچھ کارکنوں کی گرفتاری ہوئی تھی، اس کا ایک خاص پس منظر تھا، لیکن میں اس پس منظر کو ابھی یہاں نہیں دہرانا چاہ رہا، کافی طویل گفتگو ہو جائے گی۔ اس میں تو الطاف حسین نے سیاست سے ہی دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ 2014 کا یہ واقعہ آپ کے حافظے میں ہوگا۔ اس کے بعد 2015 میں جب کراچی آپریشن شروع ہوا تو ایک بار پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ
ایم کیو ایم کی قیادت سے دستبردار ہونے کو تیار ہے۔ مقصد یہ تھا کہ کراچی میں جو آپریشن ہو رہا ہے اس کے اثر کو تھوڑا زائل کیا جائے۔ اگر وہ کچھ دیر کے لیے منظر سے ہٹ جاتے ہیں، یہ ایم کیو ایم کے اندر ایک اندرونی انتظام کے نتیجے میں کیا گیا اعلان تھا۔ 2015 کے بعد جو سب سے بڑا بحران جس کا ایم کیو ایم آج بھی سامنا کر رہی ہے وہ اگست 2016 میں آیا، جب الطاف حسین نے کراچی پریس کلب پہ ایک براہ راست وہ خطاب کر رہے تھے اور اس میں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کچھ ایسے الفاظ کہے کہ جس کے بعد ایم کیو ایم کے جو سرپرست تھے یا ایم کیو ایم جن کے باعث کراچی میں اچھل کود کرتی تھی وہ سرپرستی ان سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے کسی طور پر بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ الطاف حسین کسی بھی سطح پر ایم کیو ایم کی اب قیادت کر سکے۔ اس کے بعد ایم کیو ایم کو توڑا گیا، حصے بکھرے کیے گئے، ایم کیو ایم جو ہے وہ مختلف قسم کے موڑ موڑتی رہی۔ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہم الطاف حسین کے لیے اپنی جانیں دیں گے، وہ نعرے جو کسی زمانے میں اس طرح لگا کرتے تھے اور اردو اسپیکنگ کمیونٹی کا پورے پاکستان میں مذاق اڑوایا کرتے تھے کہ چڑیا ہے، مہاجر چڑیا ہے، الطاف کے پیچھے چڑیا ہے، یا ہم نہیں ہمارے بعد الطاف، یا منزل نہیں چاہیے، لیڈر چاہیے، اس قسم کے نعرے لگانے والے وہ جو چند بے وقوف لوگ ہوتے تھے، انہوں نے ایک طرف تو اردو اسپیکنگ کمیونٹی کی دانش کا، بصیرت کا پورے پاکستان میں مذاق اڑوایا، دوسری طرف یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے جب الطاف حسین پر کڑا وقت آیا، الطاف حسین تو اسی طرح کے کام کیا کرتے تھے جیسے انہوں نے کیا، جو انہوں نے ویسے ہی خطاب کیا جیسے وہ کیا کرتے تھے، مگر جب طاقتوروں کی آنکھیں بدلنے لگی، ان کے تیور بدلنے لگے، تو انہوں نے الطاف حسین کو چھوڑنے میں ایک ثانیے کا بھی انتظار نہیں کیا، ایک لہجہ بھی نہیں رکے اور مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ رہنما اندھیری راتوں میں مختلف جگہوں پر مہمان بنائے گئے اور اس کے بعد جب وہ سامنے آئے تو یہ پتہ نہیں تھا کہ کون کس کے ساتھ ہے اور کس کے ساتھ وفاداری ہے۔ پارٹی کی اس ٹوٹ پھوٹ میں الطاف حسین پر لگنے والی پابندیاں ہر روز سخت سے سخت ہوتی گئی۔ ذرائع ابلاغ جو پہلے ہی الطاف حسین کے مختلف مظالم کا شکار ہوتے رہے تھے، انہوں نے خود ہی اپنے اوپر یہ ذمہ داری جیسے عائد کر لی کہ ان کا نام لینا تک گوارا نہیں کیا۔ اگرچہ الطاف حسین کے نام لینے پر کوئی قانونی پابندی نہیں تھی، مگر میڈیا نے الطاف حسین کے نام کو شجر ممنوعہ بنا دیا اور الطاف حسین کا ذکر ہی کرنا بند کر دیا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ایونٹ کریٹ کرتے، وہ ذرائع ابلاغ کا موضوع نہ رہے۔ جیسے ہی طاقتوروں نے اپنی آنکھیں پھیری تو الطاف حسین سے بھی لوگوں نے آنکھیں پھیرنے میں ایک لمحہ بھی تأمل نہیں کیا، ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں کی۔ ادھر ایم کیو ایم 3 حصوں میں تقسیم ہوئی، حصے بکھرے ہوئے، لیکن الطاف حسین اگست 2016 سے مختلف ہیلوں حوالوں سے، مختلف بہانوں سے، مختلف ڈراموں سے کراچی کی سیاست میں اپنے آپ کو متعلق بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ اس دوران جو بھی آرمی چیف پاکستانی فوج میں آئے ان کو انہوں نے پیغامات بھیجنے کی کوشش کی، اور جو حکومتیں بھی آئی ان میں انہوں نے کسی نہ کسی طرح رسائی پانے کی کوشش کی۔ آخری کوشش جو انہوں نے کی تھی وہ نواز شریف صاحب کے ذریعے کی تھی، جب جنرل باجوہ کے دور میں عمران خان کے فنومینا کا مقابلہ کرنا تھا تو یہ کوشش کی گئی کہ کراچی میں اور پورے ملک میں ہر وہ قوت جو اس وقت خاموش ہے اور اپنا کوئی اثر و رسوخ رکھتی ہے انہیں زندہ کیا جائے اور عمران خان کے سیاسی طوفان کا مقابلہ کیا جائے۔ سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ عمران خان پاکستان کی بہت بڑی سیاسی حقیقت اور سیاسی قوت ہے اور اب ان کا مقابلہ کوئی ایک جماعت بھی تنہا نہیں کر سکتی۔ چنانچہ نواز شریف جب لندن میں تھے تو جہاں وہ ایک طرف اپنے راستوں کے کانٹے اٹھا رہے تھے اور درون خانہ خاموشی سے وہ جنرل باجوہ کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے تھے، تبھی وہ یہ بھی چاہ رہے تھے کہ کراچی میں الطاف حسین کا باب ایک بار پھر کھول دیا جائے۔ الطاف حسین اپنا مائک کھولنے کی اجازت چاہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کراچی میں دوبارہ ایک قوت بن جائیں گے، صرف مجھے گفتگو کرنے کی اجازت دی جائے، اور اس قسم کی ایک کوشش سنجیدہ کی بھی گئی، لیکن کراچی میں ایک رد عمل اٹھا اور اس کا سبب یہ تھا کہ یہاں پر الطاف حسین کو منہا کر کے جن لوگوں کو کھڑا کیا گیا تھا، جو قوتیں سامنے آئی تھی وہ سب احتجاج کرنے پر تل گئی تھی، اور وہ اپنے آقاؤں کو یہ کہہ رہے تھے کہ جب مشکل ترین دنوں میں ہم نے کراچی میں بدترین حالات کا سامنا کیا
تو اب جو بھی انتخابات ہونے والے ہیں یا جو بھی سیاسی تیاریاں ہونے والی ہے یا جو بھی حکومتیں بنیں گی اس میں حق بھی انہی کا ہے۔ بہرحال جو سنجیدہ لوگ تھے وہ جانتے تھے کہ الطاف حسین کراچی کی سیاست سے غیر متعلق ہو گئے ہیں، اور جو ایم کیو ایم کی سیاسی قوت تھی جو ہمیشہ اوور سائز ہوتی رہی الیکشنز میں، اور الیکشن جس طرح کہا جاتا ہے کہ اس دفعہ مینیج ہوئے، ہمیشہ کراچی میں الیکشن رگڈ ہی ہوتے رہے ہیں اور ایم کیو ایم کے حق میں مینیج ہوتے رہے ہیں۔ تو الطاف حسین کے حوالے سے یہ بات مستحکم طور پر لوگوں کو پتہ تھی کہ الطاف حسین ہوں یا نہ ہوں، کراچی کا جو سیاسی مینڈیٹ ہے وہ پی ٹی آئی کی حمایت پہ ڈھل چکا ہے۔ بہرحال اس لیے الطاف حسین کے لیے کوئی بڑا رسک نہیں لیا گیا۔ ایک معمولی سی گنجائش انہیں حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات میں دی گئی، جہاں یہ ٹیسٹ کیا گیا کہ کیا الطاف حسین کے نام کو استعمال کرتے ہوئے کینڈیڈیٹ جیتنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو ابھی حالیہ انتخابات ہوئے ہیں اس سے ذرا پہلے والے انتخابات میں اس کا اندازہ لگا لیا گیا کہ تالے کے انتخابی نشان پر میدان میں اترنے والے الطاف حسین کے کینڈیڈیٹس کوئی جادو نہیں دکھا سکے۔ تو یہی صورتحال کراچی میں تھی۔ کراچی کے کسی بھی حلقے میں اب ایم کیو ایم کا ووٹ بینک 5,000 اور 7,000 سے اوپر نہیں ہے، تو بہرحال الطاف حسین کو یہ موقع نہیں ملا۔ یہ سنجیدہ کوشش نواز شریف کی جانب سے الطاف حسین کے لیے کی گئی تھی، مگر یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ الطاف حسین اگر اپنا اعلان واپس نہیں لیتے اور ایم کیو ایم کو جس طرح انہوں نے ختم کیا ہے، اگر یہ کیفیت برقرار رہتی ہے، جیسا کہ ابھی انگلینڈ میں جو الطاف حسین کے کارکنان کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں دوبارہ وہ ڈرامے شروع ہو گئے جو کبھی یہاں کراچی میں 90 پہ ہوا کرتے تھے۔ جب الطاف حسین اعلان کرتے تھے تو لوگوں کا رونا دھونا شروع ہو جاتا تھا اور ایک طرح سے اپیلیں ہوتی تھی، پھر الطاف حسین 24 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں وہ اعلان واپس لے لیا کرتے تھے۔ اگر 24-48 گھنٹے میں یہ اعلان واپس نہیں لیا جاتا تو 2 اثرات ہم کراچی کی سیاست میں دیکھیں گے۔ بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا فائدہ متحدہ قومی موومنٹ کو ہوگا، یعنی جو خالد مقبول صدیقی کی تتر بتر ایم کیو ایم ہے، بکھری سی ایم کیو ایم ہے، اس کو فائدہ ہوگا۔ یہ فائدہ ہرگز نہیں ہوگا۔ دراصل جو ایم کیو ایم ہے موجودہ، اس کی جو بقا ہے، یہ لوگ جو سروائیو کرتے ہیں وہ الطاف حسین کے خلا میں ہی کرتے ہیں، اور ڈر یہ ہے کہ الطاف حسین کراچی کی ایک قوت ہے، چنانچہ الطاف حسین اگر ہم نے سیاسی میدان چھوڑا تو الطاف حسین جگہ بنا لے گا۔ یہ بات نہ صرف یہ کہ طاقتور حلقوں کے لیے ہے، بلکہ یہی موقف دراصل پیپلز پارٹی اور ان جماعتوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جنہوں نے الطاف حسین کے نام سے کبھی خوف کھایا ہے، یا جن کو الطاف حسین نے کراچی کی گلیوں میں ناکوں سے لکیریں کھنچوائی ہے۔ چنانچہ وہ سیاسی جماعتیں اب بھی یہ احساس رکھتی ہیں کہ یہ آسان ہدف ہے، آسان حریف ہے، خالد مقبول صدیقی کی شکل میں، مصطفیٰ کمال کی شکل میں یا ڈاکٹر فاروق ستار کی شکل میں، انہیں برقرار رکھنا چاہیے اور الطاف حسین کو منزلنامے سے منہا رکھنا چاہیے۔ تو اگر الطاف حسین واقعتاً اپنے آپ کو سیاست سے لا تعلق کر لیتے ہیں تو ان کی یہ افادیت بھی ختم ہو جائے گی، اور وہ لوگ جو انہیں پچکارتے ہیں کبھی جو ہیں وہ ان کو دھتکارتے ہیں، تو دھتکارنے اور پچکارنے کا یہ جو عمل اس خوف میں رہتا ہے کہ الطاف حسین کراچی کی سیاست سے باہر رہے، ان میں اب پچکارنے کا عمل نکل جائے گا اور یہ لوگ اب دھتکارے ہی جاتے رہیں گے۔ ان کو جو کچھ دیا جاتا ہے وہ الطاف حسین کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ الطاف حسین کے مخالف ہو کر بھی یہ دراصل الطاف حسین کی موجودگی کا ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ سارا معاملہ نکل جائے گا اس سے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا اثر ہوگا وہ یہ کہ کراچی کی سیاست سے ایم کیو ایم کے فیکٹر کے نکل جانے کے بعد اب اردو اسپیکنگ کمیونٹی جو ویسے بھی لیڈر لیس ہے اور جن کی سیاسی حمایت تو پی ٹی آئی کے لیے ہیں، لیکن اردو اسپیکنگ کمیونٹی کا خیال اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے طور پر اردو اسپیکنگ کمیونٹی کا کوئی رہنما رکھنے کے قابل اب نہیں ہے، نہ ہی پاکستان کی جو سیاست ہے اور پاکستان میں جس طرح گروہی ذہنیت کے ساتھ کام کیا جاتا ہے، ایک قومی سوچ نہیں ہوتی، تو جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی کی یہ یتیمی ہے یہ بڑھ جائے گی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب جیسے تیسے الطاف حسین کی عدم موجودگی میں ہی، مگر ان کے سیاست میں ریلیونٹ رہنے سے جو یہ سارا معاملہ اندھیرے میں چل رہا تھا، خلا میں تھا، وہ اب
زیادہ شارپ طریقے سے یہ سوچنے لگیں گے کہ ان کی سیاسی آواز کیا ہوگی. یہ آواز جو سوچی جائے گی یہ ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے نہیں ہوگی. اب الگ طریقے سے اردو اسپیکنگ کمیونٹی یہ سوچنا شروع کرے گی. تو الطاف حسین کے سیاست سے نکل جانے کے باعث جو موجودہ متحدہ قومی موومنٹ ہے اور ان کے جو رہنما ہیں ان کو ہم مومن خان مومن کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو کہاں جائے گی، کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے. آج کے لیے یہی کچھ. محمد طاہر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.